الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا خير رفيق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الصالحين وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ سب سے پہلے اپنے آقائے نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں ایک بار محبتاً نظرتاً تحفتاً عقیدتاً ایک یکجوئی کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں غوطہ زن ہو کے جامع عشق نبی اپنے دلوں میں بسا کر سجا کر دل ہو روضہ مصطفیٰ کی طرف اور زبان پہ ہو درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ابن هذا المرتجى یا عبد رزاق الورا یا ابن هذا المرتجى یا عبد رزاق الورا تاکہ باشد رزق ما عشق شما امداد کن. شعر سمجھنے کے چکر میں مت رہیے، دل سے سبحان اللہ بول دیجئے. یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھ رہا ہوں، میں بھی کبھی کمی نہیں سمجھتا ہوں پورا. یا ابن هذا المرتجى یا عبد رزاق الورا تاکہ باشد رزق ما عشق شما امداد کن. یا ابا صالح صلاح دین یا ابا صالح صلاح دین و اصلاح قلوب یا ابا صالح صلاح دین و اصلاح قلوب فاسدم گلزار و در جوش ہوا امداد کن. فاسدم گلزار و در جوش ہوا امداد کن. اور جانے نصری یا محی الدین فانصر وانتصر. جانے نصری یا محی الدین فانصر وانتصر. اے علی اے شہریار مرتضی امداد کن.
اور سید موسیٰ کلیم طور عرفاں المدد، سید موسیٰ کلیم طور عرفاں المدد، اے حسن اے تاجدار مجتبی امداد کن، اے حسن اے تاجدار مجتبی امداد کن۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے دھیرے سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ بموقع شادی خانہ اور نسبت بڑے پیر کی 11ویں شریف دونوں اسی میں ہے۔ بیٹے کی سنت رسول شادی کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ، نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، غوث اعظم کی کرامت بھی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی نبی کی سنت بھی ہے اور ادھر نبی کے پیارے لاڈلے بیٹے وفا شعار بیٹا حضور غوث اعظم کا تذکرہ بھی ساتھ میں ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، عالی جناب چچا جان اشتیاق احمد صاحب نے یہ پروگرام نسبت سے جوڑ کے رکھا ہے کہ شادی بھی ہو اور نسبت غوث اعظم بھی شامل ہو، تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ 10 منٹ کی تقریر میں شادی کو بولوں یا بڑے پیر کو بولوں میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن جلدی جلدی سنو انشاءاللہ۔ شادی سنت مصطفیٰ، شادی سنت صحابہ، اور وقت آنے پہ شادی واجب بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، بچہ بلوغیت کی منزل پر گامزن ہے، اگر وہ اپنے نفس امارہ کا کنٹرول نہیں کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے باپ اسے نکاح کراؤ، اسے گناہ سے دور رکھو۔ نکاح کرنے کے بعد انسان برائی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ باپ بھی پکڑے جائیں گے۔ سوچتا ہے میرا بیٹا پیسہ والا بن جائے، کروڑ پتی تب نہیں۔ ارے پیارے، تم جانتے ہو کتنے بڑے بڑے گناہ پر وہ آمادہ ہے۔ کچھ نام نہاد بچے تو ایسے ہیں جو اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لڑکے ہیں جو اپنے جسد مبارک سے کھیل کر اپنے آپ پہ غسل فرض کر لیتا ہے۔ اس کے ذمہ دار بھی ماں باپ ہوں گے، ان کو اگر یہ اشارہ مل رہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی وقار، اس لیے سب سے بڑی عبادت کا نام ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ حضرت علی کی سنت میں کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، کم گفتن، کم خوردن، یہ عقل مندوں کی پہچان ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ جینے کے لیے کھاتے ہیں، صرف کھانا ہی کھانا ہے زندگی میں۔ شادی سنت مصطفیٰ ہے۔ اب شادی سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ ہم جس حساب سے جیسی سنت ادا ہونی چاہیے آج کے اس ماڈرن زمانے میں تو ادا ہوتا نہیں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی میں 1 کروڑ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جائز ہے، آپ کی حیثیت کے مطابق آپ چاہے 10 لاکھ خرچ کرو، چاہے 1 کروڑ خرچ کرو، آپ کر سکتے ہو۔ خرچ کرنا اچھے
پہننا، اچھے رہنا، اچھے کھانا کھانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ میرے بڑے پیر کی بھی سنت ہے۔ حضور غوث اعظم سے بھی بڑا مہنگا کپڑا کون پہن سکتا ہے؟ لیکن غوث اعظم نے وہ کپڑا پہنا، لیکن اللہ اللہ یہ آستین ہے، یہ گھٹ گیا، کہا اس کے لیے کوئی کپڑا چاہیے، لیکن غوث اعظم نے کہا اے میرے چاہنے والے، اتنا مہنگا کپڑا تو میں پہن لیتا ہوں، لیکن کپڑا جب گھٹ گیا ہے اس کے لیے وہ کپڑا نہ خریدا جائے، بورے کا کپڑا لگا دیا جائے۔ کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا سنو، مہنگا کپڑا پہن کے میں بادشاہوں کے کھمٹ کو توڑتا ہوں اور اس میں بورا لگا کر کے میں اپنے نفس کو توڑتا ہوں، اس لیے جہاں جہاں ہر جگہ کہیں ہر جگہ انسان کو اپنی زندگی نہیں آزمانا چاہیے، کہیں عاجزی دکھنا چاہیے تو کہیں اونچے لیول میں بھی رہنا چاہیے۔ کہ عاجزی و انکساری کا نام ہے انسان، پہلے انسانیت ہو پھر جا کے وہ مسلمان ہو۔ لیکن میرے پیارے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ اللہ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے مرد حاکم ہے عورتوں پر، لیکن آج کے زمانے میں، آج اس مغربی تہذیب و تمدن کے دائرے میں، آج اس ماڈرن زمانے میں نہ جانے قسم خدا کی ایسی ایسی حرکتیں ہونے لگتی ہے، ایسی ایسی باتیں ہونے لگتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پیارے اللہ اللہ، ذرا غور کرو، ابھی شادی کے 3 دن نہیں ہوئے، اللہ اللہ جھگڑے گھر میں چالو ہو جاتا ہے۔ شادی کے 6 ماہ نہ ہوا کہ گھر میں جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں، شادی کے سال نہ گزرے بیٹا الگ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ ہونا الگ چیز ہے، پریوار ربا ہے تو الگ ہو سکتا ہے، یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن یہ قانون دیکھیے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی جو شادی کرائی، میرے مصطفیٰ نے اللہ اللہ ہم ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، مدینے والے مصطفیٰ جن کی آمد کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے تو بھی شادی کی ہے۔ اللہ اللہ، اس نبی کی بیٹی کی بھی تو شادی بھی ہے، علی اس کا نام ہے، جس کے پاس مہر ادا کرنے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، لیکن آج اسی علی کی اولاد دیکھو پوری دنیا میں پیسے والے ہی پیسے والے ہیں، اور نہ جانے کتنے کروڑوں روپے آج خرچ ہو رہے ہیں ہر اولاد رسول کے دربار میں۔ ذرا غور کرنا، نبی جانتے تھے کہ علی کا کون، علی کیا چیز ہے، نبی جانتے تھے علی میں برکتیں کتنی ہے، نبی جانتے تھے علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نبی جانتے تھے علی کے اندر پاور کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے سنت صحابہ، سنت رسول پہ شادی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن آج کے ماڈرن زمانے میں اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اچھا کھانا پکوان کر سکتے ہو، اچھی جگہ کھانا شادی بیا کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر، شریعت مطہرہ میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناگوار نہ گزرے، اللہ کو پسند لگ جائے آپ کے وہاں وہ شرکت کرنا۔ لیکن میرے پیارے آج ہم لوگ ہیں، ذرا غور کرنے میرے پیارے، ذرا غور کریں، میرے نبی کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ ہے، آج ہماری شادی ہو جاتی ہے، ذرا غور کرنا، آج بیٹی یا ساس کی، آج بیٹی ہے اپنے ساسو ماں کی خدمت نہیں کرتی ہے، ان کی بات نہیں مانتی ہے، بیٹی ہے اپنے سسر کی بات نہیں مانتی ہے۔ کیوں نہیں مانتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے جو باپ رخصتی کرتا ہے، جو بھائی اس کو رخصت کرتا ہے نا، وہ کہہ دیتا ہے بیٹی اے بھائی بہن گھر میں کوئی بھی دقت ہو تو ہم تمہارے لیے پیچھے سے وار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کیا سمجھا ہے شریعت کو، تم نے کیا سمجھا ہے دین کو، تم نے کیا سمجھا ہے کھیل سمجھ کے رکھا ہے۔ میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ ہے، علی کے گھر تشریف لے جا رہی ہے، علی کا گھر دیکھو، علی کا گھر شب زفاف کی دلہن ہے، علی 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں علی، علی کے گھر پہنچی ہے، پہلی رات کی دلہن ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کچھ آٹا بھی نہیں گھر میں، کچھ پکوان نہیں ہے، علی ہے علی۔ اللہ اللہ، آج ہمارے یہاں پہلی عورت جب آتی ہے نہ جانے اس کے لیے کیا کیا انتظامات رہتے ہیں، اس کے بیڈ روم کو سجایا جاتا ہے، بہت سی اشیاء موجود رہتی ہے، بہت ویوستھائیں موجود رہتی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں وہاں موجود رہتی ہے، ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن
علی کی بیوی فاطمہ ہے. جب فاطمہ علی کے گھر جاتی ہے نہ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جو کا آٹا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھانے کو، لیکن علی کی بیٹی فاطمہ ہے، اسی لیے ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین ہی پیدا ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا غوث پیدا ہوتا ہے. اس لیے شکایت نہیں کی ہے گھر میں میکے میں جا کے، لیکن آج کی بیٹیاں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، میکے میں شکایت کرے گی، بھائی پہ شکایت کرے گی، چچا سے شکایت کرے گی، ہمیں یہ تکلیف ہے. آپ بتاؤ اے میری قوم کی بیٹیوں، ذرا غور سے سننا، اگر تمہاری اپنی سگی ماں اگر تمہیں کوئی تکلیف دے، اگر کوئی گالی بھی دے، کوئی اگر باپ اپنا سگا اگر کچھ بولے تو باپ کی بات تکلیف نہیں کرتی ہو، باپ کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہو، کیونکہ یہ میرے خونی باپ ہیں، ان کے نطفے سے پیدا ہے. اس لیے پیارے، اس لیے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، یہ شادی والی زندگی گزارنے کے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اسی لیے ہر بیٹی کی باپ کو چاہیے کہ اے میری بیٹی، میں تو رخصت کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد باپ تیرے سسر ہوں گے. آج کے بعد جس طرح میں تمہارا باپ تھا میکے میں، اسی طرح سسرال میں اب تمہارا سسر ابا جان ہو جائے گا، سسر امی ہو جائے گا، ساسو ماں ہوگی. وہ ساسو وہ ماں کی عزت کرنا، جس طرح اگر میکے والے ان کو نصیحت کریں گے، قسم خدا کی ایسی نصیحت پہ پہلی شب زفاف دلہن عمل کرتی چلی جائے گی. اور جو عمل کرے گی اور عمل کرنے کے بعد اگر وہ کھانا بھی پکائے گی، عمل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھے گی، عمل کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گی، عمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھے گی، عمل کرنے کے بعد حدیث شریف پڑھے گی، عمل کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرے گی، عمل کرنے کے بعد اپنے سسر ابا کی خدمت کرے گی، عمل لانے کے بعد ساسو ماں کی خدمت کرے گی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے گود میں غوث تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن غلام غوث ضرور پیدا ہوتا نظر آئے گا. غلام غوث نظر آئے گا. بیٹا بہت نیک پیدا ہو سکتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے سسر ابا. اس لیے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا چاہیے ہر عورت کو. اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے فاطمہ ہونا، فاطمہ نام فاطمہ ہے تو کردار بھی فاطمہ رکھو، نام زینب ہے تو کردار بھی زینب ہونا چاہیے، نام سکینہ ہے تو اس کی جھلک اپنی زندگی میں لاؤ، نام حسن ہے تو حسن کا کچھ لائف انداز زندگی اپنے اندر بسانے کی کوشش کرنا چاہیے. صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نام تو بہت ہے اور کام اگر شیطان والا ہے اس بیٹی کا تو کہاں سے ہوگا. اب بتاؤ بہن زینب دیکھو، کربلا میں دیکھو زینب کس کا نام تھا، ہر حال میں پردہ نہیں چھوڑا. زینب نام کی بیٹی، اللہ اللہ، زینب کربلا میں زینب کا مقام کتنا اونچا ہے، بھائی کا ساتھ دے رہا ہے، بھائی کی مددگیری فرما رہے ہیں. اللہ اللہ، ذرا غور کرو، ایسی بہن عطا کرے جو بھائی کی مدد پہ اتر جائے. ایسی بہن ہونا چاہیے جو بھائی کی مددگیری کرے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ برائی کا دلدل ہے. قسم خدا کی، اور عورتیں کی آواز بھی عورت ہے. آج کے زمانے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو، قرآن جیسی مقدس کلام کو، اللہ کے کلام کو اپنے گھر کے اندر بھی زور سے تلاوت کرنا حرام ہے عورتوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی غیر محرم اس کی آواز کو نہ سن لے. لیکن اگر آج گانے بجانے پر آمادہ ہے تو بتاؤ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. شادی کو سنت مصطفیٰ، اب اس سنت مصطفیٰ میں اگر ہم نے گانے بجانا شروع کر دیا، اگر اس سنت مصطفیٰ میں فلمیں ناچنے گانے بنانا شروع کر دیا، بتاؤ رحمتیں کہاں سے آئیں گی، برکتیں کہاں
کہاں سے آئے گی؟ تو پھر شیطانی حرکتیں جب کرو گے تو شیطانی وسوسے گھر میں آئیں گے، شیطانی خیالات گھر میں آئیں گے، شیطانی وسوسے گھر میں پیدا ہو جائیں گے۔ میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن میں نے ایسی جگہ تقریر کی ہے، اللہ اللہ میں جہاں بولتا ہوں اکثر کچھ لوگ عمل میں لے کے آ جاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں تو ایسا ہے تقریر میں نے کی، میں جیسے ہی وہاں سے نکلا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہ جانے گانے کی آواز بھی گونجتی ہے، گانے کی آواز گونجتی ہے، ارے یہ جلسہ کرنا تمہارا بیکار ہے، نبی کے نام کی محفل سجانا بیکار ہے۔ جس جگہ پہ نبی کی آمد کا جلسہ ہو جائے، جس جگہ پہ شادی کا پروگرام کا جلسہ ہو جائے، جس جگہ پہ حضرت فاطمہ جیسا کردار سنایا جائے، جس جگہ پہ جس زمین پہ شادی سے منسلک احادیث کریمہ پڑھا جائے، ایسی جگہ میں جلسہ ختم ہونے کے بعد پھر ہم برائی کا کام کریں، گانے بجانے کا کام کریں، تو بتاؤ کہاں سے رحمتیں آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے رحمتیں آئیں گی؟ اسی لیے پیارے گانا جو انسان اگر کوئی فلمی گانے کو سن کر کوئی لڑکا اگر خوش ہو جاتا ہے تو معلوم ہے فرشتے کیا سزا دیں گے اس کو جہنم میں۔ اگر وہ جو گانا سن کے خوش ہوتا ہے کسی گانے پر تو شیشہ کو پگھلا کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ آج کان میں پانی چلا جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، کان میں پانی رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو جہنم کی آگ سے شیشہ پگھلا کے جب فرشتہ ڈالیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے دل سے توبہ کر لو، دل سے توبہ کر لو۔ غوث اعظم اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الصالحین، بے شک اللہ رب العزت نیکوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، نیکوں کے ساتھ یحب الصالحین، نیکوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، گناہگاروں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنے خیالات کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنی آنکھ کو گناہوں سے پاک رکھو۔ پیر کا زنا الگ ہے، زبان کا زنا الگ ہے، آنکھ کا زنا الگ ہے۔ اگر آپ نے کسی غیر محرم کو بری نظر سے کسی چیز کو یعنی غیر محرم کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، اگر کسی غیر محرم کو غلط نگاہ سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو قسم خدا کی ایک نظر کے بدلے آپ زنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے پیارے اس نظر پس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اے نوجوان تم نماز بھی پڑھتے ہو، یہی نوجوان ہے نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، فجر وہی پڑھتا ہے، لیکن آپ کی زنا بھی کرتا ہے، ظہر بھی پڑھا ہے آپ کی زنا کر رہا ہے، عصر بھی پڑھا ہے آپ کی زنا کر رہا ہے، مغرب بھی پڑھا ہے آپ کی زنا کر رہا ہے۔ سنو ہوگا کیا؟ فجر پڑھو آپ کی زنا کر لیے تو ظہر میں جیسے ہی نیت باندھو گے نا تو آنکھ والی زنا کی نظر پورے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تصوف ہے، تصوف۔ آپ جس کام پہ لگو گے وہی چیزیں نماز میں زیادہ تر یاد آتی ہے۔ آپ گناہ کرو گے وہی نماز میں حالت نماز میں، آپ جھوٹ بولو گے تو وہی نماز حالت نماز میں، آپ زنا کے اڈے کو آباد کرو گے تو وہی حالت نماز میں آپ کو یاد آئیں گے۔ اسی لیے پیارے گناہ سے بچنا ضروری ہے، برائی سے بچنا ضروری ہے۔ بڑے پیر غوث اعظم نے اپنے نفس کو کنٹرول کتنا کیا، آج ہم بڑے پیر کیوں نے اپنے نفس کو کچلا کتنے ہیں؟ 40 سال تک دانا نہیں کھائے، 40 سال تک پیڑ کے پتے چبا کے اللہ اللہ وہ غوث 40 سال تک پیڑ کے پتے کھائے۔ آج ہم بریانی کھا رہے ہیں، چکن چلی کھا رہے ہیں، چکن فرائی کھا رہے ہیں، چکن قورمہ کھا رہے ہیں، چکن تو پیازا نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں، ایک سے ایک اچھی غذائیں ہم کھا رہے ہیں، لیکن وہ بڑے پیر جن کا رب قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اللہ اللہ ذرا غور کرے 40 سال تک۔ آج ہم تو نیم کے پتے اگر کوئی چبانے کے لیے ڈاکٹر کوئی حکیم بول دے کہ تم کو نیم کا پتا کھانا ہے، تم کو بکری کے دودھ میں پپیتا کا پتا پینا ہے تو اس کی نانی کا دودھ یاد آتا ہے۔ ارے غوث اعظم نے 40 سال پیڑ کے پتے کھائے، جناب ہم کہاں کے ہیں؟ 40 سال کے پیڑ کے پتے کھا کے زندگی اور
پانی پینے کا جب نمبر آیا تو دجلہ کا پانی پیا، اور کھانے کا اگر کچھ کھایا بھی تو نہ جانے کتنے 40 سال تک زمین کی گری پڑی چیزوں کو غوث اعظم نے کھایا۔ ارے وہ غوث اعظم آج جس کے دربار میں کروڑوں کا لنگر چلتا ہے، وہ غوث اعظم جس کے دربار میں کروڑوں کا کھانا پکوان کی شکل میں بنتا ہے، وہ غوث اعظم جن کی بارگاہ سمدیت میں سورج جب تک سلام نہیں پیش کرتا ہے، سورج میں یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ سورج نکل جائے، وہ سورج نکل جائے۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کے روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رات میں اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ وہ غوث اس لیے غوث اعظم کوئی اتنی منزل کو پانا آسمان کی کوئی آسان نہیں۔ صابر کلیری دیکھو، صابر دیکھو، بڑا غور کرو، اللہ کے ولی ہیں، 12 سال تک دانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا، ہڈی ہڈی ہو گئے۔ لیکن جب اسی صابر کلیری نے جب اللہ نے وہ اس کی نظر میں وہ طاقت دی، جب نظر گھما کے دیکھتا ہے تو عورت لڑکی بھی چل کے راحت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ذرا سنبھل کے تبصرہ کرنا، اللہ کے فقیروں پہ یہ سوکی ندی سے بھی پانی نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے غوث کی محفل ہے، شادی کی بھی محفل ہے، دونوں محفلیں یکجا ہے۔ میں نہیں کہتا بارات کرو، بارات جانا بھی صحابہ کا سنت، میرے نبی کس حساب سے بارات گئے، بارات جانے کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، بارات میں کون جا سکتا ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کے قانون کے مطابق بارات جانا چاہیے، شریعت مصطفیٰ میں رہ کر ہر کام ہونا چاہیے۔ ارے وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، وہ کام کرو جو رسول اللہ کو پسند ہو، وہ کام کرو جو اس کی محفل سجائے اس غوث کو بھی پسند آنا چاہیے، خواجہ غریب نواز کو بھی پسند آنا چاہیے، آپ کے پیر و مرشد سرکار سید اویس مصطفیٰ بلگرام شریف والے ان کو بھی پسند آنا چاہیے، کیونکہ پیر وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو، پیر تمہارے دل کی دھڑکنوں سے آشنا ہے، پیر وہ ہے جس کی ترجمانی میں نہیں کرتا بلکہ اللہ۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس بود، خدا خود میرے مجلس بود کہ اندر نام کا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم، کہ شب جائے کہ من بودم۔ اسی لیے اپنے پیر سے محبت ایسے کرو جیسے خسرو نے نظام الدین اولیاء سے محبت کی ہے۔ اپنے پیر سے جتنی عقیدت رہے گی وہ انسان اتنا چمکتا نظر آئے گا، اپنے شیخ سے جس کی محبت جتنی رہے گی وہ انسان اتنا دمکتا جائے گا۔ اور اپنے پیر سے 15 دن میں کم سے کم ایک بار بات کر لو، سلام دعا کر لو اگر وہاں تک تمہاری رسائی ہے، ورنہ چل کے جاؤ۔ آج ہم لوگ تو گاڑی ہے لیکن آپ کو پتا ہے حضور مخدوم اشرف کا پیر کہاں ہے؟ ہمارے ہاں مالدہ ٹاؤن بنگال ہے، وہاں ہے علاؤ الحق پانڈوی۔ یہ مخدوم اشرف 10 سال میں بادشاہت کو ٹھوکر مارا ہے اور سفر کیا ہے، پوری دنیا کا چکر 3 مرتبہ کیا ہے مخدوم پاک نے، اور پیر کی تلاش میں جنگل کا سفر کیا، پیر کی تلاش میں صحراؤں کا سفر کیا، پانی کا نام و نشان نہیں۔ آج سے اتنے پرانے سال کہاں، آج تو ہر کلومیٹر میں آپ کو پانی ملے گا، چائے ناشتہ ملے گا، راستہ اچھا ملے گا۔ پہلے تو جنگل و بیابان کا سفر، اسی لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جتنا صبر کرو گے، جتنی پریشانی اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت انسان کو اتنا بلند مقام پہ فائز فرما دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال ہی تو کہا ہے کہ محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نرم دلے گفتگو، گرم دلے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، باہ ہو یا پام، مومن جب کسی سے بات کرے نرم دل سے، زبان پہ نرم ہو۔ اس لیے میرے آقا کسی موڑ پہ نرم بھی ہیں تو کسی موڑ پہ گرم بھی ہیں۔ آپ کو گالی دے مسکرا کے اس کو دعائیں دے، نبی کو کچڑے ڈالے جاتے ہیں، جب نہیں ڈالا تو نبی صحابہ کے ساتھ اس بڑھیا کو دیکھنے گئے نا۔ اس لیے کردار ہی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ آپ کا اخلاق حسنہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے نزدیک اتنے آپ محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔
سب سے بڑی عبادت اخلاق حسنہ ہے، آپ کا کردار۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، اے اللہ اس محفل کو قبول فرما اور خاص طور پر یہ شادی خانہ آبادی میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرما، شروع سے لے کر آخر تک سارے مسئلے جتنے ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما دے اور تمام تر پریشانی سے محفوظ و مامون عطا فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہ کافی وسط الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ حق لا الہ الا اللہ محمد